محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فغتيني به فأتيته بالكساء اليمني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله
السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل رجل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء فقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك
والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آپ کی اجازت ہے چار شیر کا کلام لمبا ہے کہ میں یا علی یا علی میری میت تے میرا حق کھاوڑ والے ناوڑ یا علی میری میت تے میرا حق کھاوڑ والے ناوڑ یا علی میں کو بھرے دربار دے وچ جٹلاوڑ والے ناوڑ یا علی میری میت تے میرا حق کھاوڑ والے ناوڑ یا علی میں کو کیویں بھل سکدن جڑے در میرے تے باچائے یا علی میں کو کیویں بھل سکدن جڑے در میرے تے باچائے یا علی میں ڈاڑی ڈری ہویاں یا علی میں ڈاڑی ڈری ہویاں پائیں لاون والے نا آون یا علی میری حسرت ہے تے کو بابے دے منبر تے دیکھاں یا علی میری حسرت ہے تے کو بابے دے منبر تے دیکھاں یا علی تیری جات منبر تے جڑ بھاون والے ناون یا علی میری میت تے میرا حق کھاوڑ والے ناوڑ یا علی میں کو بھرے دربار دے وچ یا علی میں کو بھرے دربار دے وچ جٹلاوڑ والے ناوڑ یا علی محمد وآل محمد صلوات. برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات. بارہ دیگر نعرے صبر. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا رسول سا خیر
علی لاجواب ہے، مریم سے بھی بطول کو صلوات باری دیکھ تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کون تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی
یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، باپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پاؤں نے لگا دیا کر، بابا جان آج تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، سماتا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بھول پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی، پاپوں کے رنج سہ کے حضور پہ در گئی، محبوب کبریا کی آزادہ مر گئی، محبوب کبریا کی آزادہ مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب بے قرار، ماں سے پوچھنے لگے اماں کہا لے زار، بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو گے بھوکے ہو، میں نے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں
سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمیں پہ پھینک کے چلائے بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تو میں پیارو تمہارے پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بھلا میں آلے نبی مبتلا ہوئی، ماتم پماتم اور عذاب پر عذاب ہوئی، گل تھا رسول پاک پر زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنت رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، نانا کا ذکر روکے پھر ایک بار کرتی جا، ماتم رسول کا بدلے زار کرتی جا، پھر تازہ یاد سید ابرار کرتی جا، چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا، یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب حاضی سے جہاں کی نظر پھرے، مادر تو شام کو دفن ہوئے ننگے سر پھرے، مادر تو شام کو دفن ہو یہ ننگے سر پھرے، بابا کو روتے روتے جزاک اللہ
ایک مرتبہ ان تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. امین و مولانا امام بارگاہ علی ولی اللہ میں کل سے جو مجالس کا سلسلہ سلسلہ شہادت بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد کا آغاز ہوا. آج ان مجالس کی آخری نشست قائم کی جا رہی ہے. ان مجالس سے ٹیکساس سے تشریف لائے ہمارے برادر عزیز خطیب ولایت جناب میر جواد رضوی صاحب خطاب فرما رہے تھے. آپ سب سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام بارگاہ علی ولی اللہ کی انتظامیہ آپ کی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور اس عبادت میں شریک ہوئے. مولا آپ کو اس کا جزا دیں اور آپ اسی طرح توفیقات میں آپ اضافہ کرتے رہیں اور آپ ہمارے ساتھ ان عبادات میں شریک ہوتے رہیں. ایک مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بلا کسی تاخیر گزارش کروں گا جناب میر جواد رضوی صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ ولایت. ولی ولی اللہ. صلوات. برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جمع ممدود. اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیده اخلاص له وکمال اخلاص له نفی الصفات عنه ولشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير صفته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الرحمة للعالمين أبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على مظهر العجائب مظهر الغرائب أسد الله الغالب غالب كل غالب إمام مشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم وخذلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صلوات الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران علی مرتبہ، حضرات سامعین علی قدر، قرآن مجید کی ایک ایسی آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کو عمومی طور پر اغیار تنزیہ طریقے سے
اہل تشیع کے لیے استعمال کرتے ہیں، چونکہ ازائے مجیدہ میں ذکر ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہارا نبی تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ مالک ہے، تم سے زیادہ تمہارے نفسوں کا مالک تمہارا نبی ہے۔ اس کے بعد جملہ آیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہی نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو ازائے مجیدہ کو بطور طنز ہمارے مذہب پر ایک حربے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب قرآن میں واضح طور پر اعلان ہے کہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، اور آپ لوگ کچھ ازواج سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ازائے مجیدہ کو نہیں مانتے، بلکہ ہم جیسا مانتے ہیں آپ ویسے نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو اعلان کیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یقیناً ہمارے لیے نبی کی تمام ازواج ہماری مائیں ہیں، اس وقت تک جب تک اطاعت نبی میں رہے۔ اور میں اسی سورہ مبارک احزاب سے دلیل دوں کہ جس آیہ مجیدہ کا روز ورد زباں ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مجیدہ کا ایک جز ہے، پوری آیت نہیں، یہ آیہ مجیدہ کا ایک جز ہے، اور جو وہ آیت ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کی تشریح اس آیہ مجیدہ میں، یہ جو 33 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی آیت انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی، انما یرید اللہ تو آیت کا جز ہے، آیت شروع ہوتی ہے یہاں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ۔ اب آیا انما یرید اللہ۔ اب اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں وقرنا سے واطعنا اللہ ورسولہ تک مخاطبت ازواج رسول سے، اور انما یرید اللہ میں ازواج کو ہٹا دیا ہے، اور یہاں پر صرف اہل بیت رسول، وہ اہل بیت رسول جو آل ابا کے مزدار ہیں، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ وقرنا فی بیوتکن میں وہاں پر بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہاں پر اہل بیت اطہار کا تصور بھی محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وقرنا فی بیوتکن، اللہ مخاطبت کس سے اس پہلے جز میں؟ ازواج نبی سے، اور اعلان کر رہا ہے وقرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھی رہو۔ کس سے مخاطب ہے؟ ازواج نبی سے، وقرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھر میں وقار سے بیٹھی رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ ابھی جو لفظ تبرج آیا ہے اس کا مادہ ہے برج، برج برج کہتے ہیں عربی میں حسن نظر، حسن چشم،
خوبصورتی. اسی کا استعمال اللہ نے یہاں پر استعمال کیا. وَتَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلنا. پورے آیت سن لیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھی رہو اور بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلنا. تبرجنا جاہلیت الاولی. اب یہاں گڑبڑی ہوئی، یہاں گڑبڑی. تو یہاں پر ترجمہ کر دیا مترجموں نے کہ ایسے نہ نکلنا جیسے زمانے جاہلیت میں نکلا جاتا تھا. نہیں، ایسا نہیں. یہ جملہ ہے جاہلیت الاولی. جیسے ہماری زبان اردو میں جب آپ کسی مخاطب ہوتے ہیں دو طرح سے مخاطب ہوتے ہیں. مذکر کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے. دو طرح سے اگر کسی کو آپ مخاطب کریں عددی طور پر، ایک ہوتا ہے عربی میں عدد ذاتی اور ایک ہوتا ہے عدد وصفی. جیسے ذاتی جیسے الواحد، الاثنین، الثلاثہ، الاربعہ، الخامس، یہ عدد ذاتی. اگر مؤنث کے لیے ہو تو اب یہاں پر عدد وصفی میں مرد کے لیے کہا جائے گا الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس. عدد وصفی مذکر کے لیے. اور اگر مؤنث کے لیے ہو تو کہا جائے گا الاولی، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ. یہ جو مؤنث کے لیے اولا استعمال ہوا نا، اسی اولا کو اللہ نے اس آیت میں رکھا ہے. نہیں پہنچے. تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، بناؤ سنگار کر کے ویسے نہ نکلنا جیسے وہ نکلی تھی. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میرے ساتھ بناؤ سنگار کر کے ویسے نہ نکلنا جیسے زمانے جاہلیت میں وہ نکلی تھی. اب یہ وہ کون نکلی تھی اس پر تحقیق ضروری ہے. جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسے وہ نکلی تھی، اے ازواج نبی تم ایسے نہ نکلنا. تب یہ کون نکلی تھی؟ یہ نکلنے والی وہ تھی جو موسیٰ کی زوجہ تھی، اور اس کا نام تھا سفیرہ، اور اس نے خروج کیا تھا موسیٰ کے وسیع پر، اور یہ بیٹھ کر آئی تھی اونٹ پر. یہ بیٹھ کر آئی تھی اونٹ پر. اب اللہ کا تنبیہ کر رہا ہے کہ جیسے سفیرہ نکلی تھی ویسے تم نہ نکلنا. اب یہاں پر تعلق کیا ہو گیا؟ میں نے بتایا گیا کہ اپنے گھر میں وقار سے بیٹھی ہو، بنا سنگار کر کے باہر نہ مت نکلنا جیسے سفیرہ نکلی تھی تو ویسے تم نہ نکلنا. اور گھر میں بیٹھ کے کرے کیا؟ اقیمنا صلاۃ، صلاۃ پڑھو، آتینا زکات، زکات دو، اطاعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، رسول کی اطاعت کرو. یعنی اگر اللہ رسول کی اطاعت کر کے گھر میں بیٹھے تو رسول کی زوجہ ہوئی، جب رسول کی زوجہ ہوئی تو ہماری ماں ہوئی. اب اگر اطاعت توڑ کر باہر نکل گئی، بناؤ سنگھار کر کے ویسے جیسے وہ اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھی، تو جب اونٹ پر بیٹھ کر یہ آ گئی جیسے وہ وسیع کے خلاف خروج کر کے وہاں اولا آئی تھی، تو یہاں بھی ایک وسیع کے خلاف خروج کر کے ایک آئی، اونٹ پر بیٹھ کر آئی. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پاؤں کاٹو. کس کے؟ اونٹ کے. اونٹ کے پاؤں کاٹو. تو اونٹ کے پاؤں کاٹے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا اونٹ کا کیا قصور؟ اس کے پاؤں کیوں کاٹ دی؟
जिस पर बैठ कर आई थी ना, ये सवारी नहीं थी, ये शैतान था। मैंने मालूम हुआ अली के खिलाफ सवारी ही सही। अगर आ जाए तो सवारी नहीं रहती, शैतान हो जाती है। अब कैसे उम्मुल मोमिनीन माने कि बेटी शैतान पर सवार होती है, बाप पर शैतान सवार होता है? सवाल पढ़ दीजिए मुझे मारे तो अल्लाह वहां पर कह रहा अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नफ्सों पर, तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा मालिक है तुम्हारा रसूल। और जैसे ये मालिक है और ये औला तो कहते ही मौला है, इसलिए मैदान गदीर खुद में सबसे पहले पूछा क्या मैं तुम पर तुम्हारी जानों से ज्यादा मालिक नहीं हूं? तो सबने कहा आलू वाला, हाँ बिल्कुल। फरमाया मन गुम तो मौला, जैसे मैं औला मौला हूं तुम्हारे नफ्सों पर, मेरा भैया भी तुम्हारे नफ्सों पर औला और मौला है। तो ये है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। और जो आया है वो अज़वाज उम्महात, सिर्फ मां ही को नहीं देते। अगर कुरान से हम पूछें कि के क्या मानी है तो उनके कई माना मिलते हैं। जैसे मक्के को भी कुरान में कहा गया उम्मुल खुरा, इसी सबब से हमारा नबी उम्मी है, इसी सबब से, क्योंकि उम्मुल खुरा में नाज़िल, उम्मुल खुरा में जहां से जमीन बिछाई गई मक्के को उम्मुल खुरा कहा गया, इसी सबब से हमारा नबी उम्मी। अब पता नहीं उनका नबी जो पस्त तरीन लोगों में माने मिले वो उठाकर अपने नबी से मंसूब कर दिया। नहीं, हमारा नबी ऐसा नहीं, हमारा नबी इसलिए उम्मी कि उम्मुल खुरा में है। तो एक माने कुरान में उनके मिलते हैं मक्का यानी जहां से जमीन बिछाई गई, और एक माने कुरान में उनके मिलते हैं दलील मुहक्कमा की, यानी जैसे कुरान में दो आयतें हैं, मुहक्कम आयतें भी हैं, मुतशाबे आयतें भी हैं। इसी तरह मुहक्कम आयतों को कुरान में कहा गया, ठिकाने को भी कुरान में कहा गया, यानी बाज गश्त को कहा गया। अब इन तमाम मानों को, ये तो मैंने तीन अपने नजरे जहल में जो थे वो बयान किए, अल्लाह जाने और कितने माना और मतालिब कुरान मजीद के दामन में महफूज है। अब जब कभी कोई मासूम या अल्लाह की तरफ से किसी को कोई नाम या लक़ब अता होता है ना, तो माना जितने उस लफ्ज में हो वो साहिब मौसूफ में होने जरूरी है, वरना नाम देने वाले पर इल्जाम आ जाएगा, क्योंकि वो सिफात वो मौसूफ में थे ही नहीं। जैसे मसलन मेरा नाम जवाद है, इसके मायने देने वाले तो सखी हो तो जवाद कहते, जरूरी नहीं है कि मैं सखी हूं, हो सकता है मैं बहुत बखील हूं, मिसाल ऐसा नहीं हो सकता है उनके इंसान, जरूरी नहीं कि जो नाम के जो माना हो वही माना इसमें पाए जाए। नाम रखा इस वजह से अच्छा जाता है ताकि वो नाम के सिफात मौसूफ में आए। ये फर्क होता है मासूम और गैर मासूम कि हमारे पास नाम दिए जाते हैं ताकि नाम के सिफात मौसूफ में आए। मासूम के लिए जब नाम दिया जाता है ना, वो सिफात देखकर इसमें दिया जाता है। जब वो सारे सिफात मौसूफ में होते हैं तब फिर नाम ईजाद होता है। अब ऐसे ही अल्लाह ने सबसे पहले खुद का नाम अली नहीं रखा,
علی نہیں رکھا، میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اصول کافی میں حدیث ہے۔ امام فرماتے اللہ نے سب سے پہلے جو اپنے لیے نام پسند کیا وہ علی تھا۔ اللہ کے نام سے بھی پہلے اپنا نام جو منتخب کیا وہ علی تھا۔ علی نے علی کو علی بنایا ہے، تو نام رکھ کر علی نہیں بنایا، جب بن گیا تو علی ہی تھا تو علی کہا۔ سمجھ میں آ رہی؟ ارے سارے موصوف میں وہ صفات تھے، صفات تھے۔ اس وقت قرآن کی آیت ہے نا، ابلیس سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو بھی عالین میں سے ہو گیا؟ ارے بات کب کی ہو رہی ہے؟ آدم کے خلقت۔ اور یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو بھی عالین میں سے ہو گیا؟ عالین جمع ہے علی کی، عالین جمع ہے علی، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ یہ ایک بہت ہی پست ترین ترجمہ کیا گیا۔ اللہ بڑا چھوٹا نہیں کرتا، حضور وہاں پر صفات کے سبب سے اسم پکارا جاتا ہے۔ مخلوقات میں صفات آئیں اس وجہ سے اسم رکھا جاتا ہے، اور ہمارے پاس امام معصوم نے یہ فرما دیا۔ مستند حدیث میں کہہ رہا ہوں، جو حدیثیں میں نے دیکھی اسے بات کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پر رکھو، کیوں؟ تاکہ تم اپنی محبت کی دلیل دو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام پر نام رکھا جاتا ہے اپنی محبت کا دلیل دینے۔ اب اللہ نے سب سے پہلے کیا نام رکھا تھا؟ کیا نام رکھا تھا؟ یعنی کہ محبت کی دلیل ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے۔ اس بات امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پتھر سے بھی محبت کرے اس کا حشر پتھر کے ساتھ ہوگا۔ اب سوچ سمجھ کر محبت کرے کسی سے، کیونکہ روز محشر آواز آئے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے امام کے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ یہ اٹھائے جائیں گے اپنے اپنے امام کے ساتھ، اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیسے امام کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک جملہ آ گیا، یعقوب کلینی نے نقل کیا ہے جملہ کہ امام معصوم کی خدمت میں ایک بوڑھا ضعیف السن شخص آیا اور افسردہ تھا، غمزدہ تھا۔ امام معصوم نے اس کے چہرے پر نظر کی، پوچھا کیا بات ہے، افسردہ ہے، غمزدہ کیوں ہے؟ فرمایا مولا بوڑھا ہو چکا ہوں، وقت قریب آ چکا ہے، ڈرتا ہوں موت سے کہ اب نہیں تو جب آئے گی۔ امام نے مسکرا کر کہا ڈرے وہ جن کے امام ڈرے، ڈرے وہ جن کے امام ڈرے۔ ارے تیرا امام تو ایسا ہے جو موت کو موت دے گا، تو کیوں ڈر رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نام کس کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ جب غیر معصوم ہو ان کے نام کی کیفیت اور ہوتی ہے، جو معصوم ہو، جو معصوم من عند اللہ ہو، ان کے نام کی کیفیت اور ہوتی ہے، لازمہ اور ہوتا ہے۔ تو ان کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے، اب سوچے یہ نام کے ان معنوں میں ہی حدیث نبوی کو مد نظر رکھ کر دیکھیں، جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ انتی ام ابیہا، تو باپ کی ماں ہے۔ اب باپ کی ماں ہے تو یہ حسبی نسبی والی ماں نہیں، یعنی اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ محمد کے مکے کو فاطمہ کہتے ہیں، اور ان کے معنی کیا ملے تھے؟ دلیل محکمہ، یعنی جو محمد کی محکم دلیل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور ایک معنی کیا ملے تھے؟ بازگشت، ٹھکانہ، یعنی جو محمد کا بازگشت ہو، محمد کا ٹھکانہ ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب ایسے ہی بِزَتُ منی نہیں کہا نا، فاطمہ کو بِزَتُ منی میرا حصہ ہے،
اور شاید میں نے کل یہ بات پڑھی، پتا نہیں حصے کا رخ کتنا حصہ ہے وضاحت نہیں ہے، حصہ ہے کا۔ اب مترجموں نے اس کا ترجمہ کیا، کسی نے کہا جگر کا ٹکڑا ہے، کسی نے کچھ، بہر خیر جو ہو، مگر یہ کہ حبیب خدا کا حصہ ہے فاطمہ، حبیب خدا کا حصہ ہے فاطمہ۔ اور اگر کوئی جز کو چھوڑ دے تو کل فوت ہو جائے گا، یہ بولیا ہے، فاتل جز فاتل کل، جب جز فوت ہو جائے کل فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی اہمیت دے کے جز کی، اہمیت دے کے جز کی، کہ اگر یہ ہٹ جائے تو پیغمبر اسلام کی نبوت کی گواہی کے لیے شرط فاطمہ ضروری ہے، کہ اگر اس شہزادی کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شہزادی ہم سے راضی ہے تو پھر دین اسلام مکمل ہے۔ کیوں؟ ایمان کامل کرنے کے لیے تو کل ایمان کی محبت لانا ہے، ایمان کامل کرنے کے لیے۔ ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب کل ایمان کی محبت آ جائے۔ مگر یہ حضور یقیناً دشمنان علی کے متعلق بہت سی احادیث سنی آپ، مگر غور فرمائیے گا اس پر، غور فرمائیے گا اس پر، علی کے دشمنوں کی پہچان زہرا سے ہوتی ہے، علی کے دشمنوں کی پہچان زہرا سے ہوتی ہے۔ علی کا دشمن ہی وہ ہوگا جو زہرا کا دشمن ہوگا، علی کا دشمن وہی ہو سکتا ہے جب دشمنی زہرا دل میں آ جائے۔ اور اللہ نے بھی رضی اللہ ہونے کی شرط کی محبت فاطمہ کی۔ محبت علی تو بہت دور کی بات ہے، یا یوں کہوں محبت علی ثابت کرنے کے لیے محبت زہرا درکار ہے۔ اگر محبت زہرا ہو تب ہی رضی اللہ ہوں گے، ورنہ یہ کہ قرآن میں اللہ نے بھی لعنت کی، فرشتوں نے بھی کی، مومنین نے بھی کی، انسانوں نے بھی کی۔ اچھا میں جملہ بتاؤں، قرآن میں جب یہ جملہ آیا نا اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، جملہ یہ نہیں آیا مومنین لعنت کرتے ہیں، جملہ آیا انسان جو لعنت کرتے ہیں۔ اور نہیں فرمایا، اللہ نے کہا جیسے درود کے لیے آیت کیا پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات پڑھ دیجیے۔ یہاں پر آغاز کس سے ہوا تھا؟ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی، پھر مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، مومنین درود بھیجتے ہیں۔ جب لعنت کے لیے کہا تو کہا اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور انسان جو لعنت کرتے ہیں، یعنی معلوم ہوا اللہ کی نظر میں انسان ہی وہ ہے جو لعنت کرے۔ یہاں پر کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے کہا انسان جو لعنت کرے، یعنی جہاں پر تبری کی بات آئی نہ یہاں پر ایمان کا لفظ لایا اس نے، نہ اسلام کا لفظ لایا، بات ہو گئی انسانیت پر۔ اب جو کہتے پھرتے ہیں نا انسانیت کے لیے میرے مولا نے جان دی، اب انسان ہوتا ہی وہ ہے۔ ایک سوال پڑھ دیجیے مجھے بارے اس لیے کہ جو ظلم اس شہزادی پر کیا گیا، یقین جان کوئی تاریخ میں یا دور حاضر میں کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا خطیب آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکتا ہو
کہ ایسا کیا جا سکتا ہے شہزادی پر ہوئے مسائل؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ہر کوئی یہی کہتے ہوئے ہر کوئی یہی کہتے ہوئے کہ ہم عاجز ہیں سمجھنے سے، ہم سمجھنے سے عاجز ہیں، اس زہرا پر مصیبتیں گزر گئی، ہم سمجھنے سے عاجز ہیں۔ کیا کیا ظلم ہوا ہوگا اس بی بی پر کہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ ایک عالم ربانی گزرے، انہوں نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا، بہت ہی عجیب و غریب جملہ لکھا کہ جب ان سے شہزادی کے مسائل کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، میں پڑھ نہیں سکتا نہ بیان کر سکتا ہوں کہ شہزادی پر کیا ظلم ہوا، مگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ در اور دیوار پر لگا ہوا خون گواہی دیتا ہے کہ سیدہ پر کیا ظلم، در اور دیوار پر لگا ہوا خون گواہی دیتا ہے کہ سیدہ پر کیا ظلم۔ کل میں نے مسائل پڑھنے کی کوشش کی، مکمل نہیں پڑھ سکتا، نہ وہ تاب ہے نہ جگر میں وہ گوشہ ہے کہ میں وہ مسائل پڑھ لوں، مگر یہ کل بھی کوشش کی تھی اشارتاً آپ کو بیان کروں، آج بھی کوشش کروں گا کہ اشارتاً دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ جب دنیا سے یہ شہزادی گزر گئی نا، شیخ عباس امی لکھتے ہیں بڑا قیامت کا ماجرا تھا، بڑا قیامت کا ماجرا تھا، اس لیے کہ وہ وقت تھا کہ جب آخری رخصت کو امیر المومنین نے بچوں کو بلایا، مولا حسن آئے، شہزادی کلثوم آئی، مگر زینب و حسین نہیں آئے، اور یہ مقام تھا ایک مرتبہ حجرے سے اپنی بیٹی زینب کو امیر المومنین نے لے آئے، کہا بیٹی ماں کی آخری زیارت کروں۔ روایت نہیں بتاتی ہے کہ ماں اور بیٹی کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، مگر یہ کہ جب زہرا زینب رخصت ہوئی اپنے ماں کے جنازے سے، دیکھا کہ حسین نہیں آتے، حجرے میں بیٹھے رو رہے ہیں مگر ماں کے لاشے پر نہیں آتے، آ کر پوچھا کہ بیٹا آخری وقت دیدار نہیں کرو گے ماں کا؟ تو رو کر ایک جملہ کہا، بابا میری ماں مریم سے افضل ہے، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ ارے عیسیٰ مریم کے پاس اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک مریم آواز نہ دیتی تھی، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ماں مجھے آواز نہ دے۔ بس یہ کہنا تھا، کفن کے دونوں بند ٹوٹے، ایک مرتبہ سیدہ کی آواز آئی، اے میرے قریب حسین، اے میرے مظلوم میرے پاس آ، یہ کربلا نہیں مدینہ ہے۔ روتے ہوئے میرا مولا آیا جنازے کے پاس، اور ایک مرتبہ یہ عجیب و غریب زخم جملے ملے مسائل کے، ایک مرتبہ ماں کے لاشے کے پاس بیٹھ کر رونے لگا مولا، اور ایک جملہ کہنے لگا، اماں کربلا ضرور آنا، اماں کربلا ضرور آنا، اے اماں آپ کے بازو ہیں کربلا میں میرے بازو نہیں ہوں گے، اے اماں کربلا ضرور آنا، اے اماں آپ کا سر ہے میرا سر نہیں۔ اجرکم علی الحسین، قیامت کا مکالمہ چل رہا ہے ماں اور بیٹے کے درمیان۔ اسی پر شیخ عباس امی لکھتے ہیں بیت الاحسان میں کہ یہ وہ وقت تھا کہ ندائے غیبی آئی کہ یا علی حسین کو ماں کے لاشے سے جلدی ہٹاؤ ورنہ قیامت آپ ہی یاد آئے گی۔ بس یہ وہ منظر تھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین آگے بڑھے، بڑی شفقت سے حسین کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر بوسہ دیا، ایک مرتبہ گود میں اٹھا کر بڑی محبت سے ماں کے لاشے سے بیٹے کو جدا کیا۔ ارے ہائے کربلا، یہ جہاں اسی حسین کے لاشے پر سکینہ ہو رہی ہے، جدا نہیں ہوتی۔ ارے شمرا آگے بڑھا، 4 سال کی معصومہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر زمین سے مدد کیا۔ ارے باپ دیکھتا رہا کہ سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگے۔ واہ
عالم الذين ظلموا أيهم الظلم ينقلبون باطل سيد Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Go to the mic. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Hussein, Ya Hussein. غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے حق مانگنے جو سارا حق مانگنے جو سارا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے آمد عالمی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں بابا کے کلمہ گویوں ہی تو فاطمہ ہوں پہچانے سے دنیا پہچانے سے دنیا انکار کر رہی ہے غربت علی یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے دکھتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا افسوس فاطمہ بھی افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے اے پوچھے میں
یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ ٹھہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے جس کو نیند آتی شبیر کے سینے ایسے نہ کرے زندان ایسے نہ کرے زندان اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی اے جیسے کہ سکینہ کو اے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے اے بھائی سے عرب بھائی سے اے بھائی سے عرب بھائی سے کس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو اے پابند نہ ہوا ہے اے پابند نہ ہوا ہے رونے میں نہ ٹھہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر ایسے نہ کرے زندان ایسے نہ کرے زندان اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو
کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امین اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن سید الولیین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا مولایا وعلی انصارک المستشہدین معك جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرب الجحیم السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا ممیت الشیعۃ والتوارث فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا علی بن موسی رضا والتحیۃ والثناء السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قاطع القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجا وسهل اللہ مخرجا وظہورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم خص انت اول ظالمین باللعن منی واکتبہ اولا ثم عن الثانی
والثالثة والرابعة اللهم عن يزيد بن معاوية خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعيد وعمران وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك